السلام علیکم میرے پیارے سبسکرائبرز، کیسے ہیں آپ سب؟ 2-3 ہفتے اپنی امی کے گھر گزارنے کے بعد جب آج واپس اپنے گھر آئی تو دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی اور اداسی بھی۔ سوچا تھا میں نے گھر آؤں گی تو سکون ملے گا، لیکن دروازہ کھولا تو سامنے بکھرا ہوا گھر میرا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ برتن کچن میں، ہر طرف گرد، واش روم کی حالت، بیٹی کے کھلونے پورے گھر میں بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر نے بھی میرے ساتھ ہی سانس لینا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو روکا، گہرا سانس لیا اور پھر بس کام شروع کر دیا۔ ایک برتن ختم ہوتا تو دوسرا سامنے آ جاتا، ایک کمرہ صاف کرتی تو دوسرا انتظار کر رہا ہوتا۔ تقریباً 6 گھنٹے لگاتار کام کیا، نہ آرام کیا، نہ بیٹھ کر چائے پی، نہ کسی نے کہا تھک گئی ہو تھوڑا بیٹھ جاؤ، تھوڑا آرام کرو۔ ماں کے گھر میں تو مجھے عادت تھی، ذرا سا کام کرتی تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بنا کے لے آتا کہ آپ تھک گئی ہوں گی، آپ یہ کھا لیں، آپ یہ بیٹھ جائیں، آپ ریسٹ کریں، ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، تبھی ماں کے گھر کی جو رونق ہوتی ہے نا، وہ انسان کو بہت یاد آتی ہے، اور آپ اپنی ماں کے گھر کو بہت مس کرتے ہو۔ کچھ مردوں کو لگتا ہے کہ گھر کی صاف صفائی صرف عورتوں کی ذمہ داری ہے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں فیل ہو رہا ہوتا کہ ہم جہاں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کم سے کم جگہ کو تو صاف رکھیں۔ نہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہماری عورت آئے گی صاف کرے، کیونکہ ذمہ داری صرف اس کی ہے، میری نہیں ہے۔ میری خواہش صرف اتنی تھی کہ میری غیر موجودگی میں بھی گھر کا تھوڑا سا خیال رکھا جاتا، تاکہ واپس آ کر سب کچھ اکیلے نہ سنبھالنا پڑتا، میں اتنی خوار نہ ہوتی۔ شاید ہر رشتے میں اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک چھوٹی سی مدد بھی بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ صفائی کرتے کرتے مجھے اپنی امی کا گھر بہت یاد آ رہا تھا، وہ رونق، وہ آوازیں، سب کا ساتھ، اور یہاں صرف خاموشی تھی اور میں تھی، اور بہت سارا کام۔ ہر چیز صاف کرتے کرتے ایسا لگ رہا تھا جیسے صرف گھر نہیں، خود کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ امی کے گھر سے لایا وہ سامان بھی رکھا، کپڑے بھی دھوئے، کچن بھی چمکایا، واش روم بھی صاف کیا، بیٹی کے کھلونے بھی سمیٹے، اور یہ سب کچھ کرتے کرتے نہ جسم تھک گیا تھا بلکہ میرا دل بھی بہت تھک گیا تھا۔ میری ہمت ختم ہو گئی تھی، میرے جسم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میرے دل نے بھی۔ لیکن شاید یہی عورت کی طاقت بھی ہے، وہ ٹوٹتی بھی ہے، روتی بھی ہے، تھکتی بھی ہے، پھر بھی اگلے دن دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی بھی آپ نے ایسی کیفیت گزاری ہو یا محسوس کیا ہو تو آپ اکیلی نہیں ہیں، یقین مانیں سب ایسے محسوس کرتی ہے۔ دعا ہے اللہ ہر عورت کی محنت کو دیکھنے والی آنکھ، اس کی تھکن کو سمجھنے والا دل، اور اس کا ساتھ دینے والا ہاتھ عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر یہاں تک میری بات سن چکے ہیں تو میرے لیے ایک دعا ضرور کیجیے گا۔ شاید یہی دعا ہے جو ہمیں ہر نئے دن دوبارہ ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ اور میں ہر عورت کو یہی کہوں گی کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں، بس ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ یہی زندگی کا نام ہے، زندگی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے محنت کرتے جانا، اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ مجھے میرا کچن بہت پیارا ہے، میں آپ کو یہاں پہ چیزیں بتا رہی ہوں کہ میں نے کتنے پیار سے ہر ایک چیز کچن کے لیے خریدی ہے۔ عورت کی سب سے خوشی، سب سے بڑی خوشی اس کا کچن ہی ہوتا ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنا سکون اور خوشی اپنے کچن میں ہی ڈھونڈتی ہوں۔ اپنے گھر کے کام خود کرتی ہوں، خوش ہوتی ہوں، اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی یہ دن دکھایا ہے کہ آج میں یہاں پہ اپنے ہی گھر کی، اپنی جگہ کی صفائی کر رہی ہوں۔ گھر بے شک کرائے کا ہے، لیکن اسے میں نے سجا کے ایسے رکھا ہوا ہے جیسے بس میرا خود کا گھر ہو۔ ایک دن انشاءاللہ مجھے اپنا گھر بھی مل جائے گا، کوشش جاری ہے، کوشش کر رہی ہوں، اور اللہ بس ہم سب کو ہمت دے۔ یہاں میں آپ کو اپنا کچن دکھا رہی ہوں کیسے میں نے سارا کچن بہت ہی محنت سے، بہت ہی مشقت سے صاف کی۔ دوسرا جو تھا یہ میں اپنی امی گھر سے لے کر آئی تھی، اور یہ میری گھنٹی۔ اللہ حافظ۔